گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اے اللہ، صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے، فاروق اعظم کی عدالت کے صدقے، عثمان غنی کی شرم و حیا کے صدقے، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کے صدقے، علی اصغر کے بچپن اور علی اکبر کی جوانی کے صدقے، اونو محمد کی شہادت کے صدقے، عباس کے بازو قلم کرانے کے صدقے، سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کے صدقے، امت کے اولیاء کرام کے صدقے، خصوصاً سیدی مرشدی
داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے فیضان کے صدقے اے اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں کشف المحجوب کے رمز و اشعارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور داتا گنج بخش سید قدت السالکین کے اس فیض کو اپنے سینوں میں سمونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو مقبول فرما۔ آج 8 ربیع النور ہے، آپ کو ربیع النور مبارک ہو۔ ربیع النور کی برکت کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن سے ایک پھول بکھیرتے ہیں، پھر درس کی طرف چلتے ہیں۔ اس ہرن کی نظر بددعا کے مکھڑے پہ پڑ گئی۔ اس نے کہا ایک یہودی کے جال میں ہرن آ گیا تو وہ مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ہرن کی نظر مصطفیٰ پہ پڑ گئی۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا۔ ہرن نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میرے حال پہ کرم کر دیں، میں ابھی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاتی ہوں، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے کھول دیجئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول دیا اور وہ چونکڑیاں بھرتی ہوئی اپنے جنگل کی طرف چلی گئی۔ اب وہ یہودی آ گیا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شکار بھی واپس آتا ہے؟ فرمایا جو شکار آپ کرو وہ تو واپس نہیں آتا، جو شکار ہم کریں وہ کبھی واپس جاتا ہی نہیں ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی تو وہ ہرن چونکڑیاں بھرتا ہوا جنگل کی طرف سے اپنے ساتھ 2 بچے لے کے واپس آ رہا تھا اور وہ یہودی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، میرا دل بھی چمکا دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر فرمائے۔ پچھلی مرتبہ یہ ہمارا کشف المحجوب کا 4تھا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے۔ حضور قدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پہ اپنی نگاہ کرم رکھے کہ ہم اس کو اللہ کی مدد سے آگے لیے چلیں۔ آج کشف المحجوب کا درس چہارم ہے۔ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو اس جادوگر کا واقعہ اور وہ اس کے اسلام قبول کرنے کا اور پھر شیخ بن جانے کا اور پھر آپ کے ساتھ لیٹ جانے کا یہ سارا واقعہ مکمل کیا تھا۔ تو آج کے واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے، یہاں پر ایک ٹیلہ ہوا کرتا تھا، وہ آپ کی مسجد کا محراب ہے، یہاں ایک بڑا سا ٹیلہ ہوا کرتا تھا۔ آپ غزنی سے جب اپنے 2 دوستوں کے ساتھ اپنے مرشد پاک حضرت سیدنا ابو الحسن محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علیہ کے حکم سے تشریف لائے تو یہاں آپ کے ان سے پہلے پیر بھائی میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ قطب زمان تشریف فرما تھے۔ جس رات آپ تشریف لائے صبح ان کا جنازہ جا رہا تھا، پوچھا تو پتہ لگا یہ میرا حسین زنجانی ہے۔ آپ نے یہاں ایک بڑی خوبصورت سادی چھوٹی سی مسجد تعمیر کروائی تو لاہور کے علماء کرام کو کچھ تشویش ہوئی کہ اس مسجد کا محراب کچھ جنوب کی طرف ہے، سیدھا نہیں ہے۔ یہ اعتراضات بڑھتے گئے تو حضور نے ایک دن دعوت دی کہ تمام یہ جو علماء کرام ہیں نماز پڑھنے کے لیے میرے پیچھے تشریف لے آئیں۔ تو نماز کے لیے جب تشریف لے آئے تو آپ نے خود امامت کرائی۔ جب نماز کا سلام پھیرا تو اس خالق کائنات نے داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی برکت سے خانہ کعبے اور درمیان کے محراب کی جگہ کو ختم کر دیا۔ خانہ کعبہ محراب میں نمودار ہو گیا۔ تمام لوگوں نے دیکھا اور کہا حضور ہماری مسجدوں کے سیدھے ہو نہ ہو، آپ کی مسجد کا ضرور سیدھا۔ اے ہائے، جب داتا علی کی بات ہو، کعبے کی بات ہو تو مولود کعبہ یاد آ جاتی ہے۔ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ کا نام، کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں اور مسجد میں شہادت پائی۔ ولادت کعبہ، شہادت مسجد، اور درمیان کی زندگی کا آپ خود ہی حساب لگا لیں۔ 2 دن گزر گیا، تیسرا دن ہے، آنکھیں نہیں کھول رہے۔ والدہ نے رسول کریم کی گود اقدس میں رکھا تو فرمایا یا رسول اللہ علی آنکھیں نہیں کھول رہے۔ تو آپ نے گود میں لیا، کہا علی آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟
تو ایسے کر کے آنکھیں کھولی، چہرہ بددعا کا مکھڑا دیکھا، کعبے میں پیدا ہوا ہوں، جب تک کعبے کا کعبہ نہ دیکھ لوں آنکھیں کیسے کھول دیتا۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو یہ تبرکن ساتھ ساتھ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ پچھلی بار ہم نے فصل 1 کا درس کشف المحجوب کا کہ آپ نے جو لکھا کہ میں نے اپنی کتاب کے شروع میں اپنا نام کیوں لکھا، تو اس کی آپ نے 2 وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں نے صوفیہ کلام شعری مجموعہ لکھا ایک مرتبہ، تو ایک بندہ ایمانتاً مانگ کے لے گیا، اس بندے نے میری نام کی جگہ پہ اپنا نام لگا کے تو اس کو شائع کروا دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے تصوف میں ایک کتاب لکھی منہاج الدین، اس کا نام رکھا۔ وہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ایک بندہ ایمانتاً لے گیا کہ دوسرا پڑھنے کے لیے دیں، فرمایا لگے کہ میرے پاس اس کا ایک ہی نسخہ تھا، اس نے میری جگہ پہ اپنا نام لگا کے اس کتاب کو اپنے نام سے شائع کروا دیا، اور میرے ہم اثر لوگ جانتے تھے کہ یہ بندہ اس پائے کا عالم ہی نہیں ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ پاک نے اس کو اتنی سزا دی کہ اپنے طالبوں میں سے اس کا نام ہی لکھا دیا، اپنے طالبوں میں سے اس کا نام ہی نکال دیا۔ یہ 2 واقعے آپ بتاتے ہیں اپنے نام لکھنے کے۔ اس کے بعد اس فصل میں آپ نے استخارے کے بارے میں فرمایا، استخارے کی اہمیت۔ ویسے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ میرا ماننا ہے کہ میں ایک ایک لفظ کر کے پڑھوں، نہیں تو میں آپ کو ویسے بھی سمجھا دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ استخارہ فرض بھی ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور استخارہ سنت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ یہ جو میں نے لکھا ہے استخارہ کیا، آپ نے بھی استخارہ کیا یہ کتاب لکھنے سے پہلے۔ یہ کتاب آپ کے ایک دوست شیخ غزنی کے شیخ ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 7 سوالوں کے جواب میں مرتب ہوئی۔ اللہ کے اس ولی کامل نے 7 سوالوں کے عوض 650 صفحات کی کتاب لکھ دی۔ اللہ پاک ہی ان کے علمی مراتب کو جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے استخارہ کیا، کیونکہ استخارے کے بغیر آپ کوئی کام نہ کیا کریں۔ استخارہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی۔ آپ نے فرمایا میں نے جو لکھا کہ میں نے استخارہ کیا، اس سے میری مراد اللہ رب العزت تبارک تعالیٰ کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نمل آیت نمبر 98۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں اول شیطان مردود سے اللہ کے ساتھ پناہ لے لیا کریں۔ چنانچہ استخارہ کے میں نے پناہ مانگنے کے ہیں اور اپنے کاموں میں اللہ جل شانہ سے مدد لینے کے ہیں، جس سے انسان ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آگے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس طرح قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے، یا قرآن پاک کے مطابق استخارہ کی تعلیم بھی فرمایا کرتے تھے، اور حقیقت کے تمام امور کی بہتری کی کوشش اور تدبر پر موقوف نہیں، بلکہ ہر بلندی برائی خدائے قدوس جانتا ہے۔ جو تکلیف اور راحت بندے کو پہنچتی ہے وہ پہلے سے اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ اندری صورت ہر بندے کو اپنا معاملہ قضاء و قدر کے سپرد کرنے اور اس کی تکمیل کے لیے مؤثر حقیقی سے مدد مانگنے کے سوا چارہ ہی نہیں، لہٰذا ایسا ہی کرنا بہتر ہے تاکہ رب العزت اس سے اس کے نفس کے برے اثرات دور فرمائے اور اس کام کی بہتری سے اسے متمنا کرے۔ بنابری ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر کام سے پہلے استخارہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے خطا و حلل ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ یہ آپ کی عبارت میں نے لفظ بہ لفظ پڑھ کے آپ کو سنا دی۔ آپ نے جو فرمایا کہ میں نے استخارہ کیا، استخارے کی اہمیت، استخارے کے بارے میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا جو استخارہ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نامراد نہیں ہوتا، جو مشاورت کرتا ہے کبھی شرمسار نہیں ہوتا، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ تو استخارہ کر لیا کریں اپنے سارے کاموں میں۔ استخارہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔
بچوں کی شادیاں کرنے لگیں، کوئی کاروبار کرنے لگیں، کوئی معاملہ کرنے لگیں، تو استخارے کا مسنون طریقہ استخارے کی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ نہیں تو میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں جو بزرگوں نے لکھا ہے استخارے کا۔ کوئی بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو 45 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے اور رات کو سیدھی طرف سو جائے۔ 1 دن 2 دن 3 دن یا تو اس کو خواب میں ظاہر ہو جائے گا، سفید رنگ کا نظر آنا، سبز رنگ کا نظر آنا ہاں کی علامات ہے۔ بزرگوں کے مزارات دیکھنا، سبز پرندے، وائٹ پرندے اڑتے دیکھنا، کسی آواز کا آنا کہ یہ کام کر لو، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اب اس کے بعد اگر اس نے اس کے خلاف کیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں باتیں بنی ہیں جی، علم نہیں ہے نا۔ داتا صاحب کی ایک بات سمجھتے جائیں، نظام الدین اولیاء نے ایسے نہیں کہہ دیا یہ کتاب کامل مرشد ہے، جس کو کوئی مرشد کامل نہ ملے وہ اس سے رہنمائی حاصل کرے، تو یہ اس کو بالکل سیدھا راستہ دکھائے گی۔ یہ قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے۔ جیسے ایک بات آپ نے صرف استخارے کے بارے میں بتائی تو قرآن کی آیت کو بھی کوٹ کیا پہلے، اور پھر حدیث پاک کو بھی کوٹ کیا، اور پھر استخارے کے بارے میں گفتگو کی۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کو واضح جواب آ جائے گا۔ اب اس پہ ڈٹ جائیں، کیونکہ آپ نے اللہ سے مشورہ کیا۔ اللہ سے مشورہ کرنے کے بعد کسی بندے کو اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور مشاورت کیا کریں۔ بس سارا کا سارا دین اللہ اور اس کے رسول کی، بلکہ رسول کی اطاعت کے ساتھ لگاؤ۔ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور جب آپ استخارہ کریں تو پھر آپ اس پہ جم جائیں، پھر آپ اور استخارہ ضرور کریں اپنے معاملات میں۔ قرآن نے بھی اس کا حکم دیا اور حدیث پاک نے بھی اس کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد جو آپ نے فرمایا کہ بندے کی نفسانی خواہشات ہی نکل جاتی ہے کہ بس میں نے یہ کام اللہ سے پوچھ کے کیا، بس وہ اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اے خالق کائنات، اے مالک و مولا، اے رب العزت، رب لم یزل، اے رب کریم، رب حفیظ، رب مقیت، رب حسیب، رب جلیل، ہمارے اس درس کشف المحجوب کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں اس کے رموز و اشارات سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہم داتا گنج بخش سید علی حجویری کے دیوانے ہیں، آپ کے فیاض پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی کتاب جو آپ نے ہمارے لیے لکھی ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کی نظر کرم رکھ ہم پہ، آپ کی نظر کرم رکھ ہم پہ، آپ کی نظر کرم رکھ ہم پہ، یا داتا گنج بخش سید علی حجویری، نظر کرم، نظر کرم، نظر کرم۔ اے اللہ تیری رضا ہمیں مطلوب ہے، اس لیے یہ نوکری کر رہے ہیں، اس نوکری کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما۔ حضور داتا گنج بخش سید علی حجویری نظر کرم رکھیے۔ اے پروردگار عالم، یہ جو لوگ بڑی بڑی دور دراز سے تیرے ولی کی چوکھٹ پہ آئے ہیں، تیرا وعدہ ہے کہ ولی کی چوکھٹ پہ میں خالی نہیں بھیجتا۔ اے اللہ تجھے مولا علی کا واسطہ ہے، ان کی جھولیاں بھر دے۔ مولا کوئی بیماری کے لیے آیا اس کی بیماری دور کر دے، مولا کوئی رزق کے لیے آیا اس کو رزق دے دے، مولا کوئی اپنی بچوں کی شادیوں کے لیے آیا اللہ ان کے اسباب پیدا کر دے، مولا کوئی پریشان ہے، کسی کا دل پریشان ہے، مولا ان کو معاف کر دے، مولا ان کو نمازیں، مولا ہم کو سب کو، مجھ کو بھی اللہ ہم کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو خود ہی فرماتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہوں۔ مالک ہمیں دین کی سمجھ دے دے، مالک تھوڑی سی دے دے، بس مالک تھوڑی سی ہمیں دین کی سمجھ دے دے۔ مولا ہمیں اپنی نمازیں پکی کرنے کی توفیق دے دے، مولا ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے دے، مولا ہم دھوکہ نہ دیں کسی کے، مولا ہم اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی نیچی رکھیں، مولا ہم سب کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھے۔ اللہ پاک ہماری بیٹیوں کو حیا عطا کر دے، ہماری بیویوں کو حیا عطا کر دے، ہمارے بچوں کو حیا عطا فرما دے،
مولا ہمیں یہ عطا فرما دے، مولا ہمیں رزق میں برکت عطا فرما دے۔ مولا بڑا سخت دور ہے، بڑا کمی کا دور ہے، مولا یہ سب ہماری گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، مولا ہمیں نیک کر دے۔ مولا گیس چلی گئی، لائٹ چلی گئی، کچھ نہیں ہے مولا، صبح کے وقت وضو کے لیے پانی نہیں ملتا، روشنی نہیں ملتی، مولا ہم مجرم ہیں، ہم مجرموں کو معاف کر دے اللہ، ہم مجرموں کو معاف کر دے اللہ، اللہ ہم مجرم ہیں، ہم مجرموں کو معاف کر دے اللہ۔ ہماری وجہ سے یہ ظالم حکمران برسر اقتدار ہے، اللہ ہمیں نیک کر دے کہ نیک حکمران آ جائے، اللہ فرد فرد کو نیک کر دے، اللہ فرد سے ملت بنتی ہے، اللہ ہمیں نیک کر دے، اللہ ہمیں ایماندار کر دے، اللہ ہمیں سچا نمازی کر دے، سچا روزے رکھنے والا کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے اللہ۔ تیرا وعدہ ہے ولی کی چوکھٹ پہ دعا قبول ہوتی ہے، حضرت زکریا کی دعا قبول کی تو نے مریم علیہ السلام کی چوکھٹ پہ، اللہ ہماری دعا قبول کر داتا علی کی چوکھٹ پہ، مولا ہماری دعا قبول کر داتا علی کی چوکھٹ پہ، مولا ہمیں رزق کریم عطا فرما، مولا ہم کمزور ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، تھوڑے رزق سے اللہ تھوڑی محنت سے ہمیں کثیر رزق عطا فرما، اللہ رزق کریم کہتے ہی اس کو ہے، تھوڑی محنت سے زیادہ عطا کر دے، اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما، اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرما۔ میرے بابا جی واصف علی واصف فرماتے ہیں یہ بھی میلاد ہے کہ اس مہینے میں کوئی گناہ چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے اور کوئی نیکی اپنے اندر ڈال لو ہمیشہ کے لیے، تو میلاد ہو گیا، میلاد ہو گیا۔ باقی ساری خوشیاں بھی کرو، گھروں میں چراغاں کرو، لائٹیں لگاؤ، اور جس طرح عید میلاد دوسری عیدیں مناتے ہو اس سے زیادہ مناؤ، بچوں کو نئے کپڑے بنا کے دو، بچوں کو عیدیاں دو، گھر میں شیر خورمے بناؤ، ساتھ والوں میں بھیجو، اللہ خوش ہو جائے گا۔ میلاد بنانے والوں کے بڑے درجے ہیں، یہ سارے جنت الفردوس میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بڑے واقعات ہیں میلاد والوں کے، میں آپ کو آہستہ آہستہ سناتا جاؤں گا۔ ایک پیسہ بھی جو میلاد پہ لگائے گا 700 پیسہ اللہ اس کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اے اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں برکت دے دے اللہ، جو گھروں میں بیمار ہسپتالوں میں بیمار ہیں مولا ان کو صحت دے دے، جو ڈائلسس پہ لگے ہوئے ہیں، جو وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے ہیں مولا ان کو صحت دے دے، مولا جو بیرون ملک سفر پہ گئے ہوئے ہیں ان کی بھی خیر کر دے، مولا جو اندرون ملک رزق کے لیے در بدر ہیں ان کو بھی خیر کر دے اللہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں میں برکت دے دے اللہ، ہمارا یہاں آنا قبول کر لے اللہ، ہم پہ نظر رحمت کر اللہ، ہمارے پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کر دے اللہ، ہمارے رزق میں برکت دے دے، ہماری عزت میں برکت دے دے، ہماری آبرو میں برکت دے دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على خير